السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم ایف وائی اسلامک چینل پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، جن کو قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں زوال النون بھی کہا جاتا ہے، یعنی مچھلی والے۔ ایف وائی اسلامک چینل میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو نینوا کی قوم کی طرف بھیجا، جو ایک بڑی اور طاقتور قوم تھی، لیکن اس قوم کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور دنیاوی عیش و حرام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر وہ لوگ ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ وہ آپ کی باتوں پر ہنستے اور مذاق اڑاتے، آپ کی نصیحت کو رد کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یونس علیہ السلام دن رات محنت کرتے رہے، لیکن قوم ایمان نہ لائی۔ آخر کار آپ کو ان پر غصہ آیا اور آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اللہ سے اجازت لیے بغیر ہی یہ فیصلہ کیا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی جائے، اپنے فیصلے سے نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر ایک ساحلی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی روانہ ہونے والی تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب سمندر کے بیچ پہنچی تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں اور کشتی ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ کشتی بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوب رہی ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کو نیچے پھینکنا ہوگا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ انہوں نے ایک پرچی ڈالی کہ کس کو سمندر میں پھینکا جائے۔ پرچی یونس علیہ السلام کے نام پر نکلی۔ لوگ جانتے تھے کہ آپ ایک نیک اور صالح انسان ہیں، اس لیے انہوں نے دوبارہ پرچی ڈالی، مگر پھر بھی آپ کا ہی نام آیا۔ تیسری بار ڈالی تو بھی وہی نتیجہ نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، چنانچہ آپ نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اچانک ایک بڑی مچھلی آئی، جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، مگر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یوں یونس علیہ السلام زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اوپر سمندر کی تہہ تھی، اس پر لہریں اور ان سب کے اوپر رات کا اندھیرا، گویا 3 اندھیری آپ کو گھیرے ہوئے تھیں۔ وہاں یونس علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ انہوں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پیا، نہ وہاں کوئی دوسرا سہارا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ اتنی دعا اچھی اور پر اثر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بھی ذکر کر فرمایا۔ قیامت کے لیے مومنوں کو سکھا دیا کہ جب بھی آپ پر مصیبت آئے تو یہ دعا ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر ڈال دے۔ مچھلی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور یوں حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر پھینک دیا۔ وہ بالکل کمزور اور بیمار حالت میں تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل اگا دی تاکہ وہ اس کے سائے میں آرام کریں اور کدو کھا کر صحت یاب ہوں۔
کچھ دنوں بعد جب یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی بستی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئی تھی اور انہوں نے توبہ کر لی اور وہ سب ایمان لے آئے۔ یوں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان چند قوموں میں سے ہے جنہوں نے اپنے نبی پر ایمان لایا اور اجتماعی طور پر ہدایت پائی۔ ناظرین اکرام، اس وقفے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک سبق یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ مشکل وقت میں اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ توبہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یونس علیہ السلام کی دعا آج بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو FY اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ سب کو اس کی ہدایت اور سبق مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنے اور مشکل وقت میں اللہ کو پکارنے کی توفیق دے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے وقت کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔